سعودی گزٹ دیکھا. سعودی گزٹ ایک بڑا اخبار ہے سعودی عرب کا. تو اس میں پھر ایک عجیب و غریب خبر لگی ہوئی اور میں ڈسٹرب رہا پورا دن. میں نے مختلف لوگوں سے بات کی. میں نے کہا یہ کیا خبر ہے؟ خبر یہ لگی ہوئی ہے جناب سعودی گزٹ میں. سرکاری ان کا ظاہر سرکاری اخباری سعودی عرب میں عام لوگوں کو تو اجازت نہیں ہے کہ وہ اخبار چھاپیں. اب اس میں خبر ہی لگی ہوئی ہے جناب کہ جو مقام ابراہیم ہے حرم شریف کے اندر خانہ کعبہ کے پاس، یہ سعودی گزٹ آ گیا سامنے. اب وہ وہاں پہ یہ جناب خبر لگی ہوئی ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا رہا ہے. مقام ابراہیم کو ہٹایا جا رہا ہے اور اس بات پہ وہاں بحث ہو گئی ہے. اور وہاں کے ایک عالم دین جو ہیں انہوں نے آج سعودی گزٹ میں فرنٹ پیج سعودی گزٹ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مقام ابراہیم کو یہاں سے اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کہ جو طواف کے دوران لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا ہو. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مقام ابراہیم کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا چکا ہے. اور وہاں پہ ایک بحث چھڑ گئی ہے اس بات پہ کہ جی اس کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے تو کعبہ تو اپنی جگہ ہے اور طواف لوگ کریں تو مقام ابراہیم اس پتھر کو ہٹا کے آپ سائڈ پہ کر دیں. تو میں نے اب اس کے اوپر مجھے بڑی عجیب سی تکلیف ہوئی. میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. دیکھیں مقام ابراہیم جو ہے اس کے بارے میں جو میری معلومات ہیں، باقی تو علماء اس پہ بات کریں گے. اور کیونکہ اب ایک بحث چھیڑ دی سعودی عرب میں، خود چھیڑ دی. پہلے تو چلیں وہ تھا کہ جو پرانے مکانات ہیں اور ایکسپینڈ کرنا ہے، لیکن اب اگر آپ مقام ابراہیم کو ہی اپنی جگہ سے ہٹا رہے ہیں تو یہ ایک نئی بات ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایک مقام ہے. یہ مقام ہے. اچھا نہیں، اب اس کے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ کیا بات ہے کہ مقام ابراہیم اپنی جگہ پہ تھا یا نہیں تھا، کیا اسی جگہ پہ تھا یا نہیں تھا. دیکھیں اس کے بارے میں دو رائے ہیں جو سعودی گزٹ نے بھی چھاپی ہوئی ہیں. دونوں پہ میں بات کر لیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ مقام ابراہیم جو ہے وہ کعبہ کے بالکل پاس تھا. کعبہ کے بالکل پاس تھا اور وہاں پہ مقام ابراہیم ظاہر ہر کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ کھڑے ہو کے کعبہ کی تعمیر کی. اور بیان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے تھے تو وہ پتھر جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ بلند ہو رہا تھا. آپ اوپر جاتے تعمیر کرتے جا رہے تھے اور پتھر بھی ساتھ ساتھ بلند ہو رہا تھا. اور مقام ابراہیم اور رکن کے بارے میں یہ روایات ہیں اور احادیث ہیں کہ یہ جنت کی یاقوت ہیں اور یہ ایک پتھر ہے اور پتھر کو پھر فکس کیا ہوا ہے سنگ مرمر میں اور اس کے اوپر بھی چاندی ہے. اور وہاں عبدالحمید خان جو ٹرکش رولر تھے انہوں نے پھر سونا اس کے اوپر چڑھا دیا اور اس کو فکس کر دیا اپنی جگہ. اور جن لوگوں نے دیکھا ہے، باہر سے تو ہمیں نہیں نظر آتا، لیکن جن لوگوں نے بغور دیکھا ہے، جن کو سعادت حاصل ہوئی ہے کہ وہ دیکھیں تو پتھر کو، تو اس پہ ایڑیاں جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں کافی حد تک، لیکن انگلیوں کے جو نشان ہیں وہ کافی زمانے کی وجہ سے 4000 سال کا وقفہ ہے تو وہ اس میں وہ مٹ گئے ہیں کافی حد تک. اور یہ عام سائز ہے. یہ جو دیکھیں نا، یہ اوپر سنگ مرمر نظر آ رہا ہے اسکرین پہ ہم دکھا رہے ہیں، اوپر سنگ مرمر ہے اور سنگ مرمر کے اندر یہ لکڑی کا، پہلے لکڑی ہے پھر سنگ مرمر، لکڑی کا صندوق ہے پہلے، لکڑی کے صندوق کے اندر جو ہے وہ سنگ مرمر ہے اور پھر اس کے اندر وہ پتھر ہے جو اصل پتھر ہے، یہ جو ہم دکھا رہے ہیں ناظرین کو. اور اس کے اوپر اچھی جو سائز ہے، جو قدم ہے، قدم مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ بالکل یعنی اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں کوئی فرق نہیں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بہت لمبے یعنی جو نشان ہے بڑے لمبے پیر تھے، ایسا نہیں تھا. قدم کی بالکل وہی سائز ہیں، نہ بہت لمبے ہیں نہ بہت چھوٹے ہیں، ایک میانہ جو سائز ہے اسی سائز کی قدم ہے. اب اس کے بارے میں ڈسپیوٹ کیا ہے؟ ڈسپیوٹ یہ ہے کہ کیا یہ پتھر اپنی جگہ موجود جہاں پہ اس وقت رکھا ہوا یہاں پہ تھا یا کہیں اور تھا. اب ہوا یہ کہ جب دو اس کے بارے میں آ رہا ہے، زیادہ تر لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ پتھر اس وقت رکھا ہوا ہے یہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہمارے، انہوں نے یہاں پہ رکھا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی، اب دو وجوہات بیان ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ دور جاہلیت میں لوگوں نے اٹھا کے اس پتھر کو بالکل کعبے کی دیوار کے پاس رکھ دیا. کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں، جو زیادہ ائمہ کرام ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ 17 ہجری میں ایک سیلاب آ گیا، نحشر جسے کہتے ہیں، بہت بڑا سیلاب تھا. اور سیلاب جو آیا تو سیلاب کے نتیجے میں پانی داخل ہو گیا کعبہ کے اندر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے مدینہ میں، اور رمضان کا وہ مہینہ تھا. تو عمرے میں آپ
پہنچے وہاں سے گھبرائے ہوئے، اور آپ پہنچے اور آپ نے پھر وہاں پہ پوچھا لوگوں سے کہ مطلب عین الفاظ یہ جو بیان ہوتے ہیں کتابوں میں کہ خدا کی قسم ہے سب کو کہ کوئی مجھے بتائے کہ یہ پتھر جو بہہ گیا ہے سیلاب کے پانی سے، مجھے بتاؤ کہ کہاں تھا، اس کی ایگزیکٹ جگہ کیا تھی۔ تو وہاں پہ پھر حضرت مطلب بن دعا کے نام سے ایک صحابی وہاں پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ تھا امیر المومنین کہ یہ پتھر اپنی جگہ سے ہل نہ جائے، تو میں نے ایک فیتے سے ناپ کے وہ جگہ رکھی ہوئی تھی، تو میرے گھر پہ پیمائش پڑی ہوئی ہے۔ پھر وہ صحابی لائے اور انہوں نے ایگزیکٹ وہ جگہ ناپی اس فیتے سے، رسی سے، اور پھر وہاں پہ آپ نے مقام ابراہیم کو اس پتھر کو رکھ دیا اور پھر وہ فکس ہو گیا، تب سے لے کے ابھی تک فکس ہے۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بت، جتنے بت تھے، پتھر ہے نا، یہ بھی پتھر ہے، مقام ابراہیم جو یہ پتھر ہے، مقام کو اور حجر اسود کو کبھی دور جاہلیت میں لوگوں نے پوجا نہیں۔ یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے، یعنی جو مشرک تھے انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے بہت سارے، لیکن کبھی انہوں نے نہ اس کو پوجا، مقام ابراہیم کو پوجا، احترام کرتے تھے، وہ احترام کرتے تھے اس کا بھی اور حجر اسود کا بھی، ان کو پوجا کبھی نہیں۔ اچھا، کعبہ کا جو دروازہ ہے، کعبہ کے دروازے کے پاس ایک گڑھا ہے۔ اب اس گڑھا کو کچھ لوگ غار کہتے ہیں، میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ کہتے ہیں کہ غار ہے، لیکن وہ گڑھا ہے، بیسیکلی یہ گڑھا ہے جس کو بہت زیادہ لوگ شاید اس پہ دھیان نہیں دیتے، دروازے کے پاس ہے۔ تو بیان یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے حضرت عمر نے مقام کو اٹھا کے یہاں رکھا تھا، مقام ابراہیم کو پتھر سے اٹھا کے رکھا تھا۔ اب میرے خیال سے بڑی حد تک اس کو انہوں نے ختم کر دیا جو نئی، لیکن چند سال پہلے تک وہ ایک چھوٹا سا گڑھا تھا، وہ کہتے تھے کچھ لوگ اس کو غار بھی کہتے تھے کیونکہ کافی گہرا گڑھا تھا، لیکن اب وہ ختم ہو گیا بہرحال۔ تو معاملہ ہے، لیکن مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی، مجھے بہت زیادہ وہاں اللہ تعالیٰ نے سعادت دی کہ وہاں گئے ہم طواف کرتے ہوئے، مجھے کبھی بھی اس کی وجہ سے کوئی پرابلم مجھے تو نہیں آئی درپیش۔ اور قرآن شریف میں ذکر ہے مقام ابراہیم کا، مقام ابراہیم کا ذکر قرآن شریف کے اندر موجود ہے، اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس کو وہاں یہ مجھے بالکل بھی نہیں پتا کہ سعودی گزٹ نے آج اس کو وہاں کے اسکالرز نے چھیڑ دی ہے کہ جی چونکہ حضرت عمر اس کو ہٹا چکے ہیں اور یہ اس کی جگہ فکس نہیں تھی تو اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں ہم تو طواف کی جگہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ بے کو نا another disturbing story کہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا، اور میں ظاہر ہے فیصلہ سعودی حکام نہیں کرنا ہے، مگر مجھے بالکل اس کی کوئی سینس سمجھ نہیں آیا کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ مجھے آج تک کوئی ایسا آدمی ملا جس نے مجھے کہا ہو کہ مجھے مقام ابراہیم کی وجہ سے طواف کرتے ہوئے تکلیف ہوئی ہو۔ لیکن کوئی اور مسلم کنٹری سعودی گورنمنٹ سے سوال نہیں کر سکتی؟ نہیں، اب دیکھیں نا یہ آج سعودی گزٹ نے بات چھاپی نا صبح، میں اس کو پڑھ کے پھر میں نے بات کی لوگوں سے، میں نے اپنے علماء سے تو بات کی، میں سعودی عرب میں نے بات کی لوگوں سے، وہاں کی اتھارٹی سے میں نے بات کی، میں نے کہا یہ آپ کو یہ بیٹھے بیٹھے کہاں سے خیال آ جاتے ہیں، یہ کیا آپ کے دماغ میں بات سوچتی ہے کہ مقام ابراہیم کو ہٹا دیا جائے اپنی جگہ سے، اور آپ نے حضرت عمر کا ریفرنس دی ہے؟ تو میں نے اسے کہا حضرت عمر کا دوسرا وہ ایگری کر گئے اس بات سے۔ انہوں نے کہا لیکن پتھر تو ہلا تھا نا اپنی جگہ سے۔ میں نے کہا جی پتھر تو سیلاب کی وجہ سے ہلا تھا، وہ سیلاب آ گیا تھا اس لیے پتھر بہ گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک یہ کہ سیلاب سے بہا تھا، اور ایک یہ کہ یہ رکھا ہی وہاں ہوا تھا کعبہ کے پاس، اور اتنی دور کیسے، اگر کعبہ کی دیوار سے اتنی دور ہے تو حضرت ابراہیم اتنی دور کھڑے ہو کے کیسے انہوں نے تعمیر کی؟ تو یہ بالکل کعبہ کے پاس تھا، اور ہماری ایک ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ کعبہ سے پھر اس کو دور کر کے حضرت عمر نے یہاں رکھ دیا، تو ہم اگر اور کسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ یہ تو طواف کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ بہرحال چونکہ اب نیا ڈسپیوٹ کھڑا کر دیا سعودی گورنمنٹ نہیں، اور سعودی گزٹ میں چھپا ہے آج کے، تو اب سعودی جانے، باقی علماء جانے۔ مجھے جو تھوڑی سی تکلیف ہوئی اس بات کو سن کے کہ کیا ضرورت ہے اس طرح کے مسائل چھیڑنے کی۔ اب دیکھیں نا آپ کے ملک میں یہ بلاسفیمی چھڑی ہوئی ہے جنید جمشید کے حوالے سے، اور میں نے کئی علماء سے بات کی۔ میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں، 2-3 سال سے جو آپ کے علماء ہیں نا، علماء، بڑے علماء، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں، اور نہیں، علماء ٹی وی چینلز پہ بھی علماء آتے ہیں بہت سارے، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اصل عالم ہیں اس دور کے، انہوں نے بات کرنا بند کر دی ہے، انہوں نے بہت سے ایشوز پہ بات کرنی بند کر دی ہے، انہوں نے سکوت اختیار کر لیا، اور مجھے ڈر لگتا ہے جیسے وہ بغداد میں یا باقی جگہوں پہ ہوتا تھا علماء چپ ہو گئے تھے، اور بالکل ایک خاص قسم کے لوگ آ گئے تھے اور وہ آپ کے مذہب کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دی تھی انہوں نے آ کے۔ تو جو علماء ہیں نا، جو علماء ہیں، انہوں نے سکوت اختیار کر لیا ہے، وہ تفسیر میں لگے ہوئے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ نہ زیادہ۔ میں نے کئی لوگوں سے میں نے بات کی، میں نے کہا جی یہ جو بلاسفیمی کا مسئلہ ہے بہت بڑا، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے اس پہ ہم نے سکوت اختیار کیے، اور کسی معاشرے کی بڑی بدقسمتی اور بہت
برے حالات ہوتے ہیں جب آپ کے علماء سکوت اختیار کر لیں اور عجیب و غریب لوگ آ کے ٹی وی کے علم رکھنے والے اور عجیب و غریب قسم کے لوگ آ کے مذہب کے اوپر فتوے دینے لگ جائیں. تو مجھے خوف آتا ہے. اور میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بات کریں. کہہ رہے ہیں ہم کیا بات کریں اس وقت سکوت, اور پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں اور سکوت اختیار کرتے ہیں.